وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سبق کا نمبر ہے 1911، آیت نمبر 41 سے 45، حصہ دوم. آج کا موضوع کیا ہم صرف رسمی مسلمان ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. خشکی اور تری میں لوگوں کے اعمال کے سبب فساد پھیل گیا ہے تاکہ خدا ان کو ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے. عجب نہیں کہ وہ باز آ جائیں. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین. کہہ دو کہ ملک میں چلو پھرو اور دیکھو کہ جو لوگ تم سے پہلے ہوئے ہیں ان کا کیسا انجام ہوا ہے. ان میں زیادہ تر مشرک ہی تھے. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ. تو اس روز سے پہلے جو خدا کی طرف سے آ کر رہے گا اور رک نہیں سکے گا، دین کے رستے پر سیدھا منہ کیے چلے چلو، اس روز سب لوگ منتشر ہو جائیں گے. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. جس شخص نے کفر کیا تو اس کے کفر کا ضرر اسی کو ہے، اور جس نے نیک عمل کیے تو ایسے لوگ اپنے ہی لیے آرام گاہ درست کرتے ہیں. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله انه لا يحب الكافرين. جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو خدا اپنے فضل سے بدلہ دے گا، بے شک وہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا. سامعین کرام، سورہ روم آیت نمبر 41. لفظی ترجمہ: ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. فساد برپا ہو گیا ہے بر و بحر میں، خشکی اور تری میں، لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے. لیذیقہم بعد الذی عملوا، تاکہ مزہ چکھائے ان کو ان کے بعض اعمال کا، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ باز آ جائیں. قل سیروا فی الارض، ان سے کہیے کہ چلو پھرو زمین میں. فانظروا، دیکھو، کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، کہ کیا ہوا انجام جو ان سے پہلے گزرے تھے. کانا اکثرہم مشرکین،
ان میں سے اکثر مشرک ہی تھے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، پس تم اپنا رخ موڑ لو، یعنی جما دو، فَأَقِمْ قائم ہو جاؤ یا جما دو اپنا رخ، اپنا چہرہ یعنی اپنا رخ اس دین کی طرف جو دین راست ہے، قیم مضبوط، من قبل اس کے ان یاتی یوم لا مرد لہ، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹل جانے کی کوئی صورت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے۔ یوم اذن یصدعون، اس دن لوگ ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے۔ من کفر فعلیہ کفرہ، جس نے کفر کیا اس کے، یعنی جس نے حق سے انکار کیا تو اس کے حق سے انکار کا نتیجہ یا وبال اسی پر ہوگا۔ ومن عامل صالحا فلانفسہم یمہدون، اور جس نے نیک عمل کیا وہ اپنے ہی لیے فلاح کا راستہ صاف کر رہے ہیں۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ، تاکہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اللہ انہیں اپنے فضل سے بدلہ دے۔ انہ لا یحب الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ ناشکروں کو پسند نہیں کرتا۔ بہت اہم مضمون ہے سامعین کرام، قرآن کی تو کیا ہی بات ہے، اللہ کا کلام ہے اور مکی صورتیں ہیں، مکی صورت ہے اور اس میں توحید، آخرت بنیادی مضامین ہے۔ دیکھیں اصل میں تو ہم نے اللہ سے رخ پھیر لیا ہے اور ہمارا رخ ظاہر کی طرف ہے، یعنی ہم نے ٹریک بدل لیا ہے، ٹریک۔ ہمیں اللہ کے راستے پر چلنا تھا، اللہ کو منزل بنا کے ہم نے دنیا کو منزل بنا لیا، دنیا کے راستے پر چل رہے ہیں۔ خواہشات نفس ہمارا طریقہ کار ہے۔ آج ہر مسلمان دعوے ایمان کرنے والا من چاہی زندگی گزار رہا ہے، دین کو اس نے کھیل تماشا بنا لیا ہے، آخرت پر اس کا یقین نہیں ہے، دنیا پر اس کا یقین ہے اور مال سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، آج کا مسلمان ظاہر کے خیر کے بارے میں بہت شدید ہے اس کی خواہش۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ فجر میں فرمایا ہے کہ تم تو مال سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہو۔ شدید محبت ہونی چاہیے ہمیں اللہ سے، اللہ کی ملاقات سے، اللہ کے دیدار اور اس کے تقرب سے۔ لیکن ہم نے محبت کا رخ پھیر دیا ہے ظاہر کی طرف، جبکہ دنیا میں ہمارا ٹھکانہ نہیں ہے، اصل ہمارا ٹھکانہ تو آخرت میں ہے، وہ اچھا ہوگا یا برا ہوگا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت بات کی ہے کہ الدنیا دارو لمن لا دار لہ ومالو لمن لا مال لہ، دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو، اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہ ہو۔ تو یہ مسئلہ ہے، ہمارے ساتھ یہی مسئلہ ہے کہ ہم نے دنیا کو اپنا گھر قرار دے دیا ہے اور راستہ بدل لیا ہے۔ تو پھر اب یہ ہے نا کہ فساد آ گیا ہے ہماری زندگی میں، ہمارے گھروں میں فساد ہے، ہمارے اندر فساد ہے، ہر انسان پریشان ہے، بدحال ہے، گھروں میں فساد ہے، محلے سارے، یعنی آپ کے ضلع میں فساد ہے، آپ کے صوبے میں فساد ہے، آپ کے ملک میں فساد ہے۔ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا رخ پھیر لیا ہے، دین کو ہم نے کھیل تماشا بنا لیا ہے۔ وہ ایک آیت میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں نا، وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کہ آپ چھوڑ دیں ان لوگوں کو جنہوں نے دین کو ایک کھیل تماشا سمجھ لیا ہے اور انہوں نے دنیا کی زندگی کے دھوکے میں آ گئے ہیں۔ غرتہم الحیات الدنیا،
تو دیکھیں یہ مسئلہ ہے بڑا گمبھیر. ہر انسان دیکھیں امن سکون کا خواہش مند ہے، یہ فساد نہیں چاہتا. ہم انسان قدرتی طور پہ، ایک تو فسادی لوگ ہوتے ہیں وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن عام طور پہ ہم جو ہے فساد کو نہیں پسند کرتے. اللہ تعالیٰ بھی فساد نہیں چاہتا. دیکھیں بری خبر، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، بری خبر آپ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے عام طور پہ، اور آپ اچھی خبر تلاش کرتے ہیں، اچھی خبریں، خوشخبری. تو اب خوشخبری کا تعلق تو اچھی خبر سے ہے، خوشخبری اچھی خبر. اب یہ ہے نا کہ ہم لوگ خود بذات خود فساد، دنگا فساد نہیں پسند کرتے، لیکن چونکہ ہمیں ظاہر کی زندگی کا دھوکہ لگ گیا ہے اور خواہشات نفس کو ہم نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی ہے. فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو سب کچھ کھول کے بیان کر دیا ہے. جس نے سرکشی کا راستہ اختیار کیا، اب وہ کیا راستہ ہے؟ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو اس نے ترجیح دے دی. اب یہ جہنم میں جائے گا، چاہے ظاہر میں جو کچھ بھی کرے. تو مسئلہ دیکھیں سارا یہی ہے. یہاں جو ہم آیات پڑھ رہے ہیں یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے، لیکن اگر آپ سمجھیں، فساد اللہ نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ نے یہ فساد کے لیے نہیں بنائی. اللہ تعالیٰ نے بہت اہتمام کیا ہے کہ ہم سیدھے راستے پر چلیں. 1,24,000 پیغمبر کم و بیش آئے ہیں، اور یہ کوئی کم تعداد نہیں ہے. پھر ہمارے ختم الرسل محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، قیامت تک کے لیے وہ رسول ہیں. ان کی دعوت اللہ کی طرف ہے. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، وہ ایک روشن مینار ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، اللہ کا راستہ دکھانے والے ہیں. اب ہم چونکہ اس کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ کون ہم؟ یہ آج کا مسلمان، ایک ایک فرد اس کا. اللہ ماشاءاللہ کی بات الگ ہے، لیکن ہم دیکھیں ایک بہت یعنی ایسی بات ہے جو کہ بہت ہی یعنی پریشان کن حد تک پریشان ہے. یعنی ایسی بات ہے، یہ ہم نے جس راستے کا انتخاب کر لیا ہے وہ تو دنیا کا راستہ ہے. ہم سب لوگ دنیا کے راستے پر چل رہے ہیں. دنیا ہی ہماری منزل ہے اور دنیا ہی ہمارا مدعا ہے. دیکھیں بالکل سادی سی بات ہے، آسان بات ہے، آپ سمجھیں ذرا اس بات کو. اچھا، اس میں پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یعنی اس آیت کے جو دوسری آیت ہے 42 نمبر، کہ تم زمین میں چل پڑ کے دیکھو نا، جنہوں نے فساد کا راستہ اپنا لیا تو اس کا انجام کیا ہوا. قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، قوم لوط، اصحاب تبہ، اصحاب مدین، ان سب قوموں نے فساد کو پسند کیا، بگاڑ، پیغمبر کی دعوت کو جھٹلایا. کل کذب الرسل فحق عقاب. دیکھیں تھوڑا سا اس آیت کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. ہر پیغمبر نے قوم کو سلامتی کے راستے کی طرف بلایا، اللہ کی طرف دعوت دی. اب اللہ کی طرف دعوت تو کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راستے پر پھر آپ کو چلنا ہوگا. اگر آپ نے اللہ کو منزل بنا لیا تو اللہ کا راستہ تو امن کا ہے، اسلام دین امن ہے. تو اب یہ جو 42 نمبر آیت کی میں بات کر رہا ہوں، تو جب قوم نے پیغمبر کی بات نہ مانی تو اللہ کا عذاب اس پر ثابت ہو گیا. یہی اللہ تعالیٰ کا طریقہ آج بھی ہے. ہمارا یعنی ہم ایک معذب قوم ہے آج مسلمان. اللہ کے شدید ترین عذاب میں ہم مبتلا ہیں. کیسے؟ کہ ایک تو یعنی ہم شکست خوردہ قوم ہیں.
غالب قوم کون ہے؟ ڈنڈا کس کے ہاتھ میں ہے؟ پٹائی کون کر رہا ہے آج مسلمان کی؟ یہود و نصارہ اور ہندو۔ ہمارے پڑوس میں ہندو ہیں، وہ مسلمانوں کی پٹائی کر رہے ہیں۔ من حیث القوم مسلمان قوم پٹ رہی ہے، کس کے ہاتھوں؟ یہ یہودیوں کے ہاتھوں، عیسائیوں کے ہاتھوں۔ ورلڈ آرڈر کس کا ہے؟ گمراہ عیسائیوں کا، جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیتے، ان کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، پٹائی ہو رہی ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ عذاب کی شکل ہے ایک، اور یہ تو بدترین عذاب ہے آج مسلمان قوم جو اس میں ہے۔ فسادی، ہم لوگ فسادی ہیں، ہم فساد پسند کرتے ہیں، ہمارے اندر فساد ہمارے اندر سے جو شروع ہوتا ہے، پھر یہ پھیل گیا ہے تمام امت مسلمہ میں۔ آج کسی ملک میں قرآن کی حکومت نہیں ہے، اللہ کا حکم نافذ نہیں ہے، یہ ہم نے کھیل تماشا بنایا ہوا ہے۔ میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، آپ دیکھ لیں ہمارا قانون اسلام کا نہیں ہے، اور اسلام کا قانون کیوں ہوگا؟ اسلام کا قانون تو نافذ ہوتا ہے مسلمانوں کی حکومت میں، مسلمان تو ہے نہیں، نہ کوئی جماعت ہے، نہ کوئی امیر ہے، نہ ہم تو سب یعنی اللہ والے تو نہیں ہیں، ہم نے تو قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم اسلام کے سب سے بڑے مجرم ہیں آج کا مسلمان، من حیث القوم، اسلام کا سب سے بڑا دشمن اور مجرم۔ اسلام کو ہم پھیلا نہیں رہے، اور وہ ڈیوٹی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے وہ تو ہم نے قبول نہیں کی ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ آیت کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دعوت دے رہا ہے کہ تم چلو پھرو زمین میں، گزشتہ قوموں کے حالات کو دیکھو، ان کو تو میں نے تباہ کر دیا۔ اکثر لوگ مشرک تھے، یعنی جن کا انجام خراب ہوا وہ کون تھے؟ کان اکثرہم مشرکین۔ شرک کیا ہے؟ کہ آپ اللہ کے حکم کے سامنے سر نہ جھکائیں، اپنی مرضی سے زندگی گزاریں، خواہشات نفس کو خدا بنا لیں، یا جو بھی آپ کی مرضی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو مشرکین مکہ کا کیا تھا؟ انہوں نے اپنی مرضی سے دین کو گھڑا ہوا تھا، وہ جو بھی اس کی تفصیل ہے، لیکن کرتے اپنی مرضی تھے، کوئی ہدایت ان کے پاس نہیں تھی، نہ وہ ہدایت کے تابع ہونا چاہتے تھے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان کو یہ بات بری لگی، اجعل الآلہۃ الہا واحدہ، کیا اس نے اتنے سارے ہمارے جو ہم نے معبود بنائے ہوئے ہیں اس کو ایک معبود بنا دیا ہے؟ آج بھی ہمارا جو خانہ دل ہے اس میں تو وہ تو بتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اگر نہیں ہے معبود تو اللہ نہیں ہے، باقی ہمارے معبود تو بہت ہیں، گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ تو اب یہ جو دیکھیں، ایک تو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ یہ آیات کو اپنے اوپر کیوں نہیں فٹ کرتے؟ کیا آپ نے مشرکانہ روش نہیں اپنا لی؟ یہ تو اظہر من الشمس ہے کہ قرآن کو تو ہم نے چھوڑ دیا ہے، آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ یقین کی میں بات کر رہا ہوں، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ تو شعر کی بات نہیں ہے، یہ تو قرآن میں ہے۔ لستم قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، تمہارے کی تو کوئی یعنی تمہاری کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ یہ صرف شعر و شاعری کی بات نہیں ہے، میں آپ کو قرآن پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ لستم علی شیء، اے اہل کتاب تمہاری کوئی حقیقت نہیں جب تک تم کتاب کو قائم نہ کرو۔ جیسے کہ یہاں وہ ہو رہا ہے نا، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، جو 43 نمبر کی آیت ہے، دین پر قائم ہو جاؤ، دین کی طرف رخ پھیر لو۔ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، لستم علی شیء، جب تک ہم قرآن کو قائم نہیں کر لیتے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا،
ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے قرآن کے حساب سے. جو علماء طبقہ ہے آپس میں جنگ و جدل ہے، نعرے بازی ہے، جوشیلے خطابات ہیں، نان ایشوز پر آپ بات کرتے رہتے ہیں، نان ایشوز پر. اس کی میں تفصیل میں نہیں جا رہا. جو حقیقت ہے آپ اس سے بھی غافل ہیں، دوسرے لوگوں کو بھی آپ نہیں بتانے. آپ کو خود بھی معلوم نہیں ہے کہ حقیقت کیا ہے. حقیقت تو توحید ہے، اقرار آخرت ہے، توحید کا اقرار ہے، رسالت کا اقرار ہے. توحید، رسالت اور آخرت، یہ تینوں چیزوں سے ہم نے عملی طور پر انکار کیا ہوا ہے. اللہ تو یہ دیکھیں، میں نے آپ کو آیت پڑھ کے سنائی ہے 42 نمبر، سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بہت جگہ یہ بات کی ہے، سیرو فی الارض، تم گزشتہ اقوام کو تو دیکھو ان کے ساتھ میں نے کیا کیا. دمر اللہ علیہم وللکافرین امثالها، اللہ تعالیٰ نے ان کو برباد کر دیا، اور جو بھی انکار حق کرے گا یہی حالت ہوگی. آج مسلمان ذلیل ہے اور خوار ہے. کیوں؟ کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. اسلام ترک قرآن کہ ہم مجرم ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ چیزیں ہمارے لیے، دیکھیں قرآن ہمارے لیے غیر اہم ہے. آج آپ کے نصاب میں قرآن فہمی کا مضمون نہیں ہے. 74 سال ہو گئے جتنے بھی ہیں، قرآن فہمی کا مضمون نہیں ہے. اب تو دنیا، ہم سب اپنے بچوں کو دنیا کی طرف راغب کر چکے ہیں. ہم خود بھی دنیا کے بندے ہیں. اپنے بچوں کو بھی دنیا دار ہم نے بنایا ہے، اور اسی پر خوشیاں منائی جا رہی ہیں. میرے بیٹا ڈاکٹر بن گیا، میرا بیٹا انجینئر بن گیا، میرا بیٹا یہ بن گیا. آپ دیکھ لیں، یعنی لوگ بڑی دلچسپی لے رہے ہیں دنیا میں. میں یہ نہیں کہتا کہ ظاہری تعلیم حرام ہے، نو، وہ عبادت ہے، لیکن آپ اپنے صحیح راستے پہ تو آئیں. ہم نے تو راستہ ہی غلط کر دیا ہے. ہم نے تو اللہ کی بندگی سے ٹوٹل انکار کر دیا ہے عملی طور پہ. ہم نے مشرکانہ روش اپنا لی ہے. دیکھیں، من چاہی زندگی اگر آپ گزارنا شروع کر دیں تو یہ تو مشرکانہ روش ہے. مشرک بھی اللہ کے دین کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، ہم بھی نہیں ہیں تیار. دین کا بڑا تقاضا بندگی رب ہے، اور وہ چیز ہم ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. کانا اکثر ہم مشرکین. پھر مطالبہ تو یہی ہے، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، اے مسلمانوں تم جو مضبوط دین ہے اس کی طرف تم اپنا رخ قائم کر لو. ہمارا رخ ظاہر کی طرف ہے، باطن اللہ آخرت، اس کی طرف ہمارا رخ نہیں ہے. تو پھر تو دیکھیں قانون الہی جو بھی ہے وہ یعنی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. اے مسلمانوں، کیا تم کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو، بعض کو نہیں مانتے؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، بس کیا ہے بدلہ؟ یہاں پہ رک کے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے. نماز پڑھتے ہیں، نماز کے تقاضے نہیں پورے کرتے. روزہ رکھتے ہیں، روزے کے تقاضے نہیں پورے کرتے. حج کی روح سے ہم واقف نہیں ہیں، زکوٰۃ کی روح سے ہم واقف نہیں ہیں. یہ سارے کام جو ہیں ہمارے لیے ایک بوجھ ہیں. یعنی سورہ معون میں کیا ہے؟ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. ہلاکت ہے، تباہی ہے نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کے مقصد سے غافل ہیں. الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، یہ دکھاوا کر رہے ہیں. تو مسئلہ جو ہے بہت زیادہ گمبھیر ہے، بہت زیادہ ہم نے اس کو پیچیدہ بنا دیا ہے. آج دین کی طرف رخ پھیر لینا، اللہ کو منزل بنا لینا، اللہ کے لیے زندگی گزارنا، نفس کے تقاضوں کے خلاف زندگی گزارنا، جو خواہشات نفسانی ہیں، یہ ہمارے لیے
مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہو چکا ہے۔ دیکھیں میں بھی یعنی دعوت کا کام کرتا ہوں، لوگ مجھ سے کہتے ہیں تو کہ بھئی یہ تو بڑا مشکل ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں ایسا تو مشکل ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا، بہت مشکل ہے۔ تو بات تو ان کی صحیح ہے کہ اگر آپ نفس کو غذا دیتے رہیں گے تو آپ کو تو پھر بندگی بڑی مشکل لگے گی۔ ہم تو نفس کو کھلا پلا کر موٹا کر لیا ہے اور یہ اس وقت ہم پر سوار ہے، خواہشات نفسانی کے یعنی دباؤ میں آ گئے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، اپنی میں کو دیکھ لیں، آپ اس میں کو یعنی ختم کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم بنیادی تو جو غلطی ہے ہماری، جو ہم نے یعنی جو ہم راستہ بھٹک گئے ہیں، وہ اصل غلطی ہے۔ ہم نے دنیا کو حقیقت سمجھ لیا ہے، حاصل دنیا کو ہم نے سچ سمجھ لیا ہے، اور پھر دنیا ہی کے فائدے کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں۔ فریحو بالحیات الدنیا۔ اب جو مضمون ہے سامنے کرام، میں تھوڑا سا شروع سے یہ آیات کا ترجمہ پڑھتا ہوں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ خشکی اور تری فساد سے بھر گئی ہے ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اب اس کے نتیجے میں جو عذاب آ رہا ہے ہم پر اس وقت، ہم تو محسوس بھی نہیں کرتے۔ اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی تم کہتے ہو ہم پہ اللہ کا عذاب ہے، وہ کہاں پہ ہے؟ ہم تو نہیں دیکھ رہے، ہم تو کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جی رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، عذاب کہاں پہ ہے؟ عذاب تو آپ کے یعنی آپ ذلیل و خوار ہیں، آپ کا دل سخت ہو چکا ہے۔ یہ بہت بڑی سزا ہے۔ کلا بران علی قلوبہم ختم اللہ علی قلوبہم وجعلنا قلوبہم قاسیہ۔ ان کے دل میں نے سخت کر دیے، ان کے دلوں پر میں نے مہر لگا دی، ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے۔ تو یہ کم عذاب، اصل عذاب تو یہی ہے کہ آپ کی سمجھ الٹی ہو جائے، آپ تو عذاب الہی میں، اور یہ ایک فطری نتیجہ ہے سامنے کا۔ اللہ ایسا نہیں کرتا ہے۔ یہ جب آپ ایک راستے پر چلنے سے انکار کرتے ہیں تو وہ راستہ پھر آپ کو اچھا نہیں لگتا، دوسرا راستہ جو گمراہی کا راستہ ہے اس پر ہم خوش ہیں۔ آپ دیکھ لیں پاکستان میں جو خواتین ہیں 8 مارچ کو جو باہر نکلتی ہیں کہ بھئی ہمیں آزادی چاہیے، میں چپاتیاں نہیں بناؤں گی، اور وغیرہ وغیرہ جو بھی نعرے انہوں نے لگائے ہوئے، میرا جسم میری مرضی، یہاں تک کہ جو حقوق زوجین ہیں وہ کہتی ہیں ہماری مرضی ہوگی تو ہم کریں گے، نہیں ہوگی تو نہیں کریں گے۔ اب یہ یعنی ایک آپ اس کو دیکھیں نا، اس کو محسوس کریں کہ دین سے انکار ہے اور خواہشات۔ اب آپ کیا چاہتی ہیں وہ آپ نے پلے کارڈ اٹھائے ہوئے ہیں جو اس میں سے اکثر شریعت کے خلاف ہے۔ اسلام تو آپ کو منع کرتا ہے کہ آپ باہر نہ نکلیں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھروں میں بیٹھی رہو، وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، اور جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار نہ کرو۔ آج تو ہر عورت آپ دیکھ لیں، یہ جو بگ سٹیز ہیں، ہر عورت جو ہے تیار ہو کے نکلتی ہے۔ بڑے شہروں میں آپ دیکھ لیں، مالز میں دیکھ لیں، بس ان کے لباس کو دیکھ لیں، کمی کس چیز کی ہے؟ بے حیائی اور بے شرمی میں کمی کس چیز کی ہے؟ جب آپ نے سر سے دوپٹہ اتار دیا، بالوں کو کھول دیا، چہرے کو کھول دیا، اپنے نسوانی جو چھپانے کے اعضاء ہیں اس کی آپ نمائش کر رہی ہیں۔ آپ دیکھ لیں نا، یہ درزی کیسے سے کپڑے سلاتے ہیں یا جو ڈیزائن بن کے آتے ہیں وہ کیسے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے۔ ہاں بہت ہی مطلب یہ ہے کہ برا حال ہے، اس کو آپ کو دیکھنا ہوگا۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کان اکثرہم مشرکین فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ وَمِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ انہ لا يحب الکافرین۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی اور تری میں لوگوں کے اعمال کے سبب فساد پھیل گیا ہے تاکہ خدا ان کو ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے، عجب نہیں کہ وہ باز آ جائیں۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین۔ کہہ دو کہ ملک میں چلو پھرو اور دیکھو کہ جو لوگ تم سے پہلے ہوئے ہیں ان کا کیسا انجام ہوا ہے، ان میں زیادہ تر مشرک ہی تھے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ۔ تو اس روز سے پہلے جو خدا کی طرف سے آ کر رہے گا اور رک نہیں سکے گا، دین کے رستے پر سیدھا منہ کیے چلے چلو، اس روز سب لوگ منتشر ہو جائیں گے۔ من کفر فعلیہ کفرہ ومن عمل صالحا فلانفسہم یمہدون۔ جس شخص نے کفر کیا تو اس کے کفر کا ضرر اسی کو ہے، اور جس نے نیک عمل کیے تو ایسے لوگ اپنے ہی لیے آرام گاہ درست کرتے ہیں۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ انہ لا يحب الکافرین۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو خدا اپنے فضل سے بدلہ دے گا، بے شک وہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم